بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اور اب یہ ہمارا اس کا دوسرا پارٹ چل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ اور نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ اور نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے۔ اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کھانا کھلانا ہوتا تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زانوں کھڑے کر کے بیٹھتے یا اکڑو بیٹھتے، اور اسی آخری طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیٹھتے تھے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، بلکہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، بلکہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے۔ جوتے اتار کر کھانا کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صرف 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، یعنی انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کبھی بیچ کی انگلی کے برابر والی انگلی بھی استعمال کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتے۔ 10 چھوٹے چھوٹے لقمے خوب چبا کر کھاتے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ 11 کھانا اپنی طرف سے شروع کرتے، برتن کے بیچ یا دوسرے آدمیوں کے آگے ہاتھ نہ ڈالتے۔ ترمذی۔ 13 نیز گرم کھانا نہ کھاتے۔ مسند احمد۔ 13 کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس سے بھی پوچھ لیتے۔ ابن ماجہ۔ 14 کھانے کی مجلس میں جو شخص بڑا ہوا سے پہلے شروع کرانا، جو بڑا ہوتا نا اس سے شروع کراتے۔ مسلم شریف۔ کھانے میں پھونک نہ مارنا۔ ترمذی۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ابن ماجہ۔ آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کا ساتھ دے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، خود نہ اٹھے، مجبوری ہو تو عذر کر دے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے۔ انگلی چاٹتے، اس کے بعد شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا چاٹتے۔ کیسے کرتے؟ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے، پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے، اس میں ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا چاٹتے۔ کھانا اگر برتن میں اور اوپر تک بھرا ہوتا تو اوپر سے کھانا شروع نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی طرف سے شروع کرتے اور فرماتے، کھانے میں برکت بیچ میں ہوتی ہے۔ ترمذی۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ پسند فرماتے۔ آپ کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، خربوزہ، ککڑی اور لوکی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خربوزہ اور کھجور، ککڑی اور کھجور، روٹی اور کھجور یا تیل اور کھجور ملا کر کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند نہ ہوتا تو کبھی اس کی برائی نہ فرماتے، بلکہ خاموشی سے اس کو چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا یا چپاتی کبھی نہیں کھائی۔ کھجور یا روٹی کا ٹکڑا کسی پاک جگہ پڑا ہوتا تو اس کو صاف کر کے کھا لیتے۔ بہت گرم کھانا جس میں بھاپ نکلتی ہوتی تھی
ہوتی نہیں کھاتے بلکہ اسے ٹھنڈا ہونے دیتے، گرم کھانے کے لیے کبھی فرماتے اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یا پانی بیٹھ کر ہی کھاتے یا پیتے، مگر میوہ یا پھل کھڑے کھڑے یا پھل پر یا چل پھر کر بھی کھا لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر نوش فرماتے، کھانے اور پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھواتے۔ اگر کوئی چیز ڈھکنے کی نہیں ہوتی تو ایک چھوٹی سی لکڑی برتن کے منہ پر رکھوا دیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی دینی ہوتی تو دائیں طرف بیٹھنے والے کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے اور اس کو دیتے، اور اگر بائیں طرف بیٹھنے والے کو دینا چاہتے تو دائیں طرف والے سے اجازت لے لیتے، چاہے بائیں طرف کا آدمی کتنی ہی بڑی حیثیت کا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تو الٹے ہاتھ سے شہادت اور بیچ کی انگلی سے گٹھلی پھینکتے، اس طرح کہ ان دو انگلیوں کی پشت پر گٹھلی رکھتے اور پھینک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ککڑی نمک لگا کر کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کھانا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پہلے پوچھتے، پھر ہاتھ بڑھاتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھاؤ، یہاں تک کہ مہمان انکار کرتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اصرار ختم فرماتے۔ کبھی کسی مجمع میں کھانا کھاتے تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانے سے اٹھتے، کیونکہ کچھ لوگ دیر تک کھانے کی عادی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھیرے دھیرے کھاتے۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے کھاتے، اور اگر کئی قسم کا کھانا ہوتا یا ایک ہی برتن میں کئی قسم کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی ہاتھ بڑھاتے۔ پرانی کھجور کھاتے تو پہلے اندر سے صاف کر لیتے، پھر کھاتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، اور ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہوتی اس کو اپنے چہرے اور سر مبارک پر مل کر سکھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت کھانا چاہتے تو کئی دن پہلے حکم دیتے کہ وہ باہر پھرنے سے، گندگی کھانے سے روک لی جائے، پھر اس کو ذبح کر کے پکواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھچڑی اور گوشت کے شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی شرید بہت پسند تھی، اسی طرح مکھن اور کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ دودھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کھاتے اور فرماتے یہ دونوں چیزیں کیا خوب عمدہ ہیں، جس خادم نے کھانا پکایا ہو تو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اس کو کھانے میں سے کچھ الگ سے دے دینا، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہو۔ جب انگلیاں چاٹے تو پہلے درمیانی بڑی انگلی، پھر کلمے والی، پھر انگوٹھا چاٹے۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو ان کو ہاتھوں، بازو اور قدموں سے پوچھ سکتے ہیں۔ دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ جو شخص پیالے میں کھائے پھر اس کو مکمل صاف کرے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا پہلا لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ، اور جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھانا کھا چکتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور جب دسترخوان
اٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا معدع ولا مستغنیا عنہ ربنا. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا. اس طرح سے یہ دعائیں تو ہمیں بن دیکھے یاد کرنی ہے انشاءاللہ.